اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد میں آج کا ٹاپک ہے ایک اور امتحان کا سامنا آیا۔ ایک اور امتحان سامنے آیا۔ بدر کا مار کا احسار اور جان بازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر اور ایک نیا امتحان بن کر سامنے آ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مکہ کا شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو رضائے الہی کی خاطر ظلم و ستم کے دو پاٹوں کے درمیان گندم کی طرح پیسا نہ گیا ہو۔ اس جسمانی تشدد کے بعد ان پر دوسرا امتحان آیا، اور یہ مال کاروبار، تجارت، گھر بار، اعتماد، اعزا و اقربا، وطن کی محبت سے دستبرداری اور سب علائق سے دامن جھاڑ کر مکہ کی سرزمین کو خیر بات کہنا اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنا تھا۔ اور اب مار کا بدر کی صورت میں ایک اور امتحان سامنے آیا۔ جو لوگ سچے مومن تھے انہوں نے فی الواقع سب کی آنکھوں کے سامنے ان تمام رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ کے دین کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے۔ بھائی کے سامنے بھائی، باپ کے سامنے اس کا بیٹا سینہ تان کر کھڑا تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے ان کے سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابوبکر ان کے مقابلے میں تلوار کھینچ کر نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت عمر نے اسیران جنگ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ ہر اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اقدام سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمل میں آتا تھا، حتیٰ کہ لشکروں کی تعداد کا، کمانڈر کی شخصیت اور علم بردار کی قابلیت، یہ تمام باتیں انتہائی غور و فکر کے بعد طے کی جاتی تھیں۔ آپ کے خلاف پورا جزیرہ عرب مکہ کا حلیف بن چکا تھا۔ آپ نے مدینہ اور اس کی حدود کی حفاظت کرنا تھی، اور مدینہ کی بقا کے ساتھ ساتھ اور مدینہ کے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اسلام کا مستقبل وابستہ تھا۔ لشکر کے افراد کے حوصلہ کا خیال، رائے عامہ کی جانب نظر، دشمن کے ارادوں کے قوی ہونے کا خطرہ، ان تمام باتوں کے پیش نظر حضور کا کوئی سرمایہ، کوئی غزوہ ناکامی سے دوچار نہیں ہو سکتا تھا۔ جن غزوات اور سرابہ میں دشمن قبائل بھاگ کر پہاڑوں میں روح پوش ہو جاتے تھے وہ بھی کامیاب تھی، اس لیے کہ مقصد یہ نہ تھا کہ دشمنوں کو تباہ کیا جائے یا ان کے افراد کو ختم کیا جائے۔ حضور کے پیش نظر جو مقصد تھا وہ اعلائے کلمۃ الحق تھا۔ آپ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے انسانیت کا زندہ رہنا ضروری تھا تاکہ ان تک حضور اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ یہ تو آج کی نام نہاد جمہوریت پسند اور متمدن قوموں کا خاصہ ہے کہ جنگوں میں لاکھوں کروڑوں بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں، اور ان سے زیادہ جنگ کے نتیجہ میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر بھی جنگ مقاصد کی تکمیل نہیں کر پاتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو سبسکرائب، شیئر، لائک کریں۔ السلام علیکم۔